الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصالة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والسجاد الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود النقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت الازغریہ والغیبت الہی القائم بالحق صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی النبی المدنی المکی الہاشمی القرشی الابتہی مولانا و مولا الثقلین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ فریضان زہرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کلام میں تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس سے قبض قدرت میں ہر ایک شخص کی جان ہے، وہ پروردگار عالم کی جس نے بہتے ہوئے سمندر پہ خاکی فرش بچھایا، جس نے آسمان کا بلند و بالا شامیانہ لگایا، وہ پروردگار عالم کی جس نے چڑیوں کو چہکایا، جس نے پھولوں کو مہکایا، وہ مالک کائنات کی جس نے چاند کو روشنی عطا کی، سورج کو اجالا دیا، وہی پروردگار کی جس نے ہواؤں کو ٹھنڈک دی، دریاؤں کو روانی دی، زلیخا کو جوانی دی، وہ پروردگار کی جس نے آدم کو علم دیا، نوح کو تقویٰ دیا، ابراہیم کو خلت دی، موسیٰ کو ہیبت دی، عیسیٰ کو زہد دیا، وہی پروردگار عالم کی جس نے ہمارے آخری نبی کو کمال دیا، جنت کو نور دیا، آدمی کو شعور دیا، وہ پروردگار کی جس نے جنت کو نور دیا، آدمی کو شعور دیا، یعقوب کو صبر دیا، یوسف کو جمال دیا، وہ پروردگار عالم، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ علیم، وہ کریم، وہ خوددار، وہ جبار، وہ حنان، وہ منان، وہ دیان، وہ برہان، وہ پروردگار عالم کی جو دانے کو شکافتہ کر کے اس میں سے کوپل نکالنے والا، وہ اول و اولین، وہ آخر و آخرین، کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، مگر ہم انسان اتنے زیادہ احسان فراموش ہے کہ اپنی ذرا سی مشکلات میں ہم خداوند عالم کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ہم خداوند عالم کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ اپنے آپ میں کہ ایک انسان، ایک ادنا سا انسان اس بادشاہ حق کے مبین کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے کہ جس نے بنا مانگے ہمیں اتنا سب کچھ عطا کیا ہے، وہ خداوند عالم کتنا رحمان ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم تقاضا نہیں کر سکتے، جن کو ہم اپنی دعاؤں میں نہیں مانگتے، لیکن پھر بھی پروردگار عالم ہم کو عطا کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ دعائے خمیل میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود، ہم تو وہ ہے کہ جو گناہ کرتے رہتے ہیں، تو نعمت دے کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، گویا کہ تیرا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ
پروردگار کی جس نے ہمارے لیے دن و رات کو خلق کیا اور قرآن مجید میں یہ بات اعلان کر دی کہ دیکھو دن کو تمہارے لیے اسی لیے بنایا تاکہ اس نے تمہارے ذریعہ معاش کے لیے بنایا اور رات کو اسی لیے بنایا کہ تاکہ تم اس میں سکون پا سکو، تم اس میں آرام پا سکو۔ قرض کی ہر ایک فیسلٹیز پروردگار عالم نے ہم کو عطا کر دی ہے۔ اگر ہم فیسلٹیز کے علاوہ بات کریں، نعمتوں کی بات کریں، تو کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا تحفہ خداوند عالم نے ہم کو عطا کیا ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے در سے متمسک کر دیا ہے، ایسے در سے وابستہ کر دیا ہے کہ وہاں سے متمسک ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر ہر کوئی اس در سے متمسک ہو جاتا ہے تو پھر شاید خدا جہنم کو بناتا ہی نہیں۔ یہ ایک طرح سے انسان کی ایمان کا تقاضا یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں بہترین در سے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے ہدایت کا در، ہدایت کا راستہ جو ہمارے لیے کھولا، اگر ہم اس در سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں یہ ایک بہت بڑا چینج ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے کہ جو ہمیں انسان کو انسانیت پر برقرار رکھنے کے لیے کون سی چیز کی ضرورت ہے، تو پروردگار عالم جانتا تھا کہ انسان کو اس کی انسانیت پر برقرار رکھنے کے لیے اور دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس تمام چیزوں کو سکھانے کے لیے خداوند عالم نے آج ایسا در ہے در اہل بیت، وہ ایسا در ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں اور کسی در کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم در در جا کر بھٹکے، کیونکہ ہمارے پاس در علی ہے، در زہرا ہے، در رسول ہے، ہر ایک در موجود ہے۔ عزیزان محترم، آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس مہینے کا پہلا دن ہے۔ زیادہ تر قوم کے لوگ اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں سے کرتے ہیں، نئے لباس پہنتے ہیں، خوشیوں سے مناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ واحد یہ قوم ایسی ہے کہ جو اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں سے نہیں کرتے بلکہ اشک سے کرتے ہیں، غم سے کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس واقعے کو دہرانا کہ جو 1400 سال برس پہلے گزر گیا ہے، کیا وہ عقل کے لحاظ سے صحیح ہے؟ ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا حیدری یا علی یا علی یا صفدری یا حیدری یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ زیادہ تر یہی کہا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ فارسی میں کہا جاتا ہے اون کے گزشت ان کا یاد نہ کن، یعنی کہ جو چیزیں گزر گئی ہے اسے یاد نہ کرو، اسے یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی درد بھرے حادثے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر سمجھانے والا آتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ جو گزر گیا ہے اسے یاد نہ کرو، اسے یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ غم ہے کہ جسے ہم 1 یا 2 دن نہیں بلکہ پورے 2 مہینے مناتے ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ میں یہ غم پورے سال رہتا ہے۔ امام کا تصور پورے سال رہتا ہے، امام کا تصور ان کے فضائل سے زیادہ ان کے مصائب ہمارے دل و دماغ میں رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس غم کو یاد کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ مثلاً کہ یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ کتنے لوگوں کے خون دینے کی وجہ سے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ہم ان شہیدوں کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں، انہیں فراموش نہیں کرتے، کیونکہ زندہ قوم کہلاتی ہی وہی ہے کہ جو اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ رکھے۔ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا حسین لبیک 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 یا حسین۔
یا حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ عقل کے لحاظ سے اس غم کو یاد رکھنا صحیح ہے، لیکن کیا مذہبی اعتبار سے اس غم کو یاد رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو اگر ہم قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں تو وہاں پر ایک واقعہ بیان ہوا ہے جناب اسماعیل کی پیاس کا اور جناب ہاجرہ کے اس عمل کا کہ جو خداوند عالم کو اتنا پسند آ گیا کہ خدا نے ہمیں کہہ دیا کہ قیامت تک تم اس غم کو تم اس عمل کو کرتے رہو۔ کون سا عمل؟ وہ عمل کی جو ایک تڑپتی ہوئی ماں نے اپنے بے قرار ماں نے کیا تھا اپنے اس چھوٹے سے پیاسے بچے کے لیے۔ خداوند عالم کو جناب ہاجرہ کا وہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ خدا نے کہہ دیا کہ قیامت تک تم اس کام کو انجام دیتے رہو۔ ہر مسلمان پر یہ واجب کر دیا کہ دیکھو تمہیں یہ کام انجام دینا ہے، تمہیں اس عمل کو عملی جامہ پہنانا ہے، اور صرف یہ عمل سننا نہیں ہے بلکہ اس عمل پر تمہیں انجام بھی دینا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک عورت کی جس نے سلوات پر نیچے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، ایک ماں کی بے قری کا عمل خدا کو اتنا پسند آ گیا کہ خدا نے حکم دے دیا کہ دیکھو تمہیں قیامت تک یہ عمل کو انجام دینا ہے۔ تو پھر آپ انصاف سے بتائیے، پھر وہ باپ کی جس کے ہاتھ میں 6 ماہ کا بچہ تھا، وہ باپ کبھی مقتل سے خیمے کی طرف اور کبھی خیمے سے مقتل کی طرف آتا ہے، اور روز عاشورہ خدا نے کہہ دیا کہ تمہیں اس عمل کو بھی انجام دینا ہے۔ تو یقینی بات ہے اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ خدا نے کہہ دیا کہ تم تمہارے بزرگوں کی یاد کو تازہ رکھو، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھا کہ عقل کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، آدمی کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، مذہب کے اعتبار سے بھی یہ عمل صحیح ہے، اور قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ تم اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ رکھو۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، صفِ ماتم بچھ گئی، گھر میں کالے کپڑے پہن لیے عورتوں نے، یہ فضا، یہ سیاہ منبر، یہ پردے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سیدہ کے لال کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ماہ محرم نکلتے ہی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل اداس ہونے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، دل بے چین ہونے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہم سے چھین گیا ہے۔ عزیزوں، فلک پہ جو چاند نمودار ہوا تھا، اس چاند نے فاطمہ کے چاند کو دیکھا ہے، اس چاند نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب اکبر کے سینے پر برچھی کا پل لگا تھا، اس چاند نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے پامال کیے جا رہے تھے، اس چاند نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اورنا محمد گھوڑوں سے زمین پر آ رہے تھے، اس چاند نے دیکھا ہے کہ خیمے جلائے جا رہے ہیں، اس چاند نے دیکھا ہے کہ سکینہ کے دامن میں آگ لگی تھی لیکن کوئی بجھانے والا نہیں تھا، اس چاند نے سارا منظر دیکھا ہے، اور یہ چاند فاطمہ کے چاند کی یاد دلاتا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب غم ہے، اس غم کے سامنے ہم سارا غم بھول جاتے ہیں۔ اے عزیزوں، ایک ضعیفہ ہے، ایک عورت ہے، ایک مومنہ ہے، عزاداران حسین ہے، اس کا بیٹا مر جاتا ہے اور وہ سال بھر تقریباً اپنے بیٹے کا غم مناتی ہے، لیکن جیسے جیسے محرم قریب آتا ہے رونے میں اضافہ ہو جاتا ہے، فریاد میں اضافہ ہو جاتا ہے، کہتی ہے اے میرے لال تم اس سال نہیں ہو، تعزیہ کون اٹھائے گا؟ اے میرے لال تم اس سال نہیں ہو، فرش عزا کون بچھائے
मजलिस हुसैन कौन बर्पा करेगा। लेकिन ऐ अजीजों, जो माँ मुसलसल अपने बेटे पर गिरिया कर रही थी, रो रही थी, एक मर्तबा जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, एक मर्तबा जाती है बेटे की कब्र के ऊपर, जाने के बाद कहती है, ए मेरे लाल, आज माँ रोने नहीं आई है बल्कि एक बात बताने आई है। कहा, क्या बात? ये माँ तुझ पर गिरिया नहीं करेगी बल्कि उस पर गिरिया करेगी कि जिसकी माँ दुनिया में नहीं है, जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई करबला के बाद रोने वाला नहीं है, उस पर गिरिया करेगी। जिस पर गिरिया करने वाला अगर गिरिया करते थे तो तमाचे मारे जाते थे, उन्हें ताजियाने बरसाए जाते थे, उनके गहवारे छीन लिए जाते हैं। एक मर्तबा खातून वापस आती है, मुहर्रम मनाती है, अज़ा बिछाती है, फर्श अज़ा बिछाती है, अलम सजाती है, ताजिया लगाती है। लेकिन ताजिया 10 मुहर्रम को कहीं लेके जाती है, वहाँ मालूम है, हमारे यहाँ दस्तूर है हिंदुस्तान में कि जब जुलूस जाता है तो लोग अपने अपने कब्रों पर ताजिया रखते हैं और चल के वहाँ पर दुआ करते हैं, अपने मुर्दों को याद करते हैं। लेकिन अजीजों, ये खातून जब आती है और जाने के बाद एक मर्तबा सोचती है कि ताजिया ठंडे करने के लिए जा रही हूँ, पहले अपने बेटे की कब्र पर चली जाऊं। एक मर्तबा जाती है और जाने के बाद देखती है कि वहाँ पर कोई ज़ईफ़ा है जो बैठी हुई है, कोई ज़ईफ़ा है जो बैठी रो रही है, गिरिया कर रही है। एक मर्तबा ये ज़ईफ़ा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद कहती है, ज़ईफ़ा, लगता है तुमसे कोई गलती हो गई, ये तुम्हारे बेटे की कब्र नहीं है, ये मेरे बेटे की कब्र है। एक मर्तबा उस ज़ईफ़ खातून ने आवाज़ दिया, ए ज़ईफ़ा, तुम मेरे हुसैन पर गिरिया कर रही थी, मैं तेरे लाल पर गिरिया करने आई हूँ। एक मर्तबा जनाब फिज़ा रसूल खुदा के पास आई, पैगम्बर ने कहा, फिज़ा, तुम्हारा वक्त आखिर है, अगर कोई आरज़ू हो तो मुझे बयान करो। फिज़ा कहती है, एक दुआ है कि आप दुआ कीजिए कि मुझे लंबी हयात मिले, इतनी हयात मिले कि मैं हुसैन की हयात तक जिंदा रहूं, ज़ैनब की हयात तक जिंदा रहूं। पैगंबर ने कहा, माजरा क्या है? फिज़ा कहती है, अक्सर मैंने देखा है कि ये बहन भाई हुसैन और ज़ैनब एक दफ़ा बिस्तर से उठ करके खाक पर बैठ जाते हैं और एक मर्तबा नक्शा बनाते हैं और हुसैन बार बार कहते हैं, ए मेरी बहन ज़ैनब, ये करबला है, ए मेरी बहन ज़ैनब, ये करबला है, यहाँ पर हमारे खेमे लगेंगे, यहाँ पर पहरा होगा, यहाँ पर अकबर के सीने पर पर्ची का पल लगेगा, यहाँ पर कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल किया जाएगा। पूरा करबला का वाक़या बयान करके, ज़ैनब, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, तुम्हें सब्र करना होगा, यहाँ तक कि जब खुंदे खंजर मेरे गले पर चल रहा होगा, तुम 70 कदम के फासले से देख रही होगी, लेकिन ज़ैनब, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। फिज़ा कहती है, पैगंबर की दुआ कबूल हुई, मैंने वो पूरा मंजर देखा, तुलूब आफ़ताब से लेकर गुरूब आफ़ताब तक ऐसा वक्त आया कि सैयदा का भरा घर उजड़ गया। अज़ादारान हुसैन कहते हैं, ज़िबा करने के भी इस्लाम में आदाब बताए हैं कि अगर कोई जानवर को ज़िबा करना हो तो पहले पानी पिला लेना, फिर ज़िबा करना और फिर उसे हलक से ज़िबा करना, गर्दन से ज़िबा ना करना। और अगर ज़िबा करना चाहते हो तो इस्लाम में है कि तुम्हारी छुरी तेज हो ताकि जानवर को तकलीफ ना हो और वो जल्दी से ज़िबा हो जाए और कोई दूसरा जानवर सामने ना हो। लेकिन ऐ आज़ादारों, ये आदाब इस्लामी का लिहाज करबला में रखा गया नहीं। हुसैन जब दफन हो रहे थे तब हुसैन इतने प्यासे थे कि खुद हुसैन फरमाते हैं कि मेरी आंखों के सामने सिर्फ धुआं नजर आ रहा है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस खंजर से हुसैन को ज़िबा गया ना, वो खुद नहीं था, उसे करा गया है ताकि वो धीरे धीरे
چلے اور جب حسین ذبح ہو رہے ہیں تو بہن 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے اور آواز دے رہی ہے پسر ساتھ میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زمین خون ابلنے لگی، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ کہا جاتا ہے جانور ذبح کرو